بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی وَهُوَ الصادق والمصدوق، اور وہ صادق اور مصدوق ہیں. حضور علیہ السلام صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں. صادق وہ جو سچا ہو، صادق سچے کو کہتے ہیں. صادق وہ جس کے اقوال سچے ہوں، مصدوق وہ جس کے افعال بھی سچے ہوں. سبحان اللہ، یہ صادق اور مصدوق ہوتا ہے. یا صادق وہ جس کے اقوال سچے ہوں، خود سچا ہوں، اور مصدوق وہ کہ جس بات کی خبر دے وہ ویسا ہو کر رہے. سبحان اللہ، حضور علیہ السلام ایسے بھی ہیں کہ جیسی خبر دی ویسا ہو کر رہا. سبحان اللہ، کئی خبریں ایسی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جیسا ارشاد فرمایا ویسا ہوا. جیسا کہ غزوہ بدر کا مشہور و معروف واقعہ ہے. جنگ سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میدان جنگ میں نشان لگا کر بتایا کل یہاں فلاں کافر مرے گا، کل یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگلے دن ہم نے دیکھا جیسا حضور علیہ السلام نے نشان لگایا تھا ویسا ہی پایا. سبحان اللہ. تو یہ مصدوق یعنی جو خبر دیں وہ ہو کر رہے. سبحان اللہ. تو صادق وہ جس کے اقوال بھی سچے ہوں، جس کے صادق و مصدوق جس کے اقوال بھی سچے ہوں، افعال بھی سچے ہوں. سبحان. ایسا نہیں کہ کہنا کچھ کرنا کچھ، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا، دوسروں کے لیے نصیحت اپنے لیے فضیحت ہے. تو ایسا نہیں کہ گفتگو کچھ اور ہے اور کام کچھ اور ہے. نہیں، حضور علیہ السلام صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ہر ایک کو شکم مادر میں اس کا نطفہ 40 دن تک جمع کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. نطفہ جو ہے شکم مادر میں 40 دن تک رہتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، فرمایا پھر وہ 40 دن میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے. سبحان اللہ. ثم یکون ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر ایسے ہی 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون جو تھا وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے. اور یہ بات حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں بتائی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی تھی. سورہ مومنون قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدا مٹی سے ہوئی. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ٹھہراؤ والی جگہ میں نطفہ کے طور پر رکھا. مرد کا نطفہ شکم مادر میں رہتا ہے. سبحان اللہ. پانی کی مانند وہ ہوتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کی بوٹی پر ہڈیاں چڑھائی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. سبحان اللہ. یہ آج سے 1450 سال پہلے، 1445ویں تو ہجری چل رہی ہے نا، حضور علیہ السلام اس سے بھی 13 سال پہلے. تو یہ 50 سال سے بھی 1450 سال سے بھی اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کے گئے کہ انسان کی پیدائش یوں ہوتی ہے، وہ پانی کا جو نطفہ ہوتا ہے اس سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتی ہے، پھر اس سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، آج سائنس یہی سب کچھ ثابت کر رہی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے. اس وقت کون سی سائنس تھی؟ اس وقت کس نے شکم مادر میں جا کے دیکھا تھا؟ قرآن کریم کی یہ آیت، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی واقعی اللہ کے نبی ہیں، قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے. سبحان اللہ.
ورنہ کون بتا سکتا شکم مادر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے، جو رب جانتا تھا اس نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ ہوتا ہے۔ اور آج 1450 سال کے بعد سائنس بتا رہی ہے کہ انسان کی پیدائش یوں ہوتی ہے۔ یہ کیا چیز ثابت کر رہی ہے سائنس؟ سائنس قرآن کی حقانیت، اللہ کے نبی کی نبوت کو ثابت کر رہی ہے۔ کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی، ورنہ قرآن 1450 سال پہلے اگر یہ کسی عام انسان کی کتاب ہوتی، اس میں غلطی ہوتی، یہ درست نہ بتاتا، غلط بتاتا۔ لیکن آج دیکھ لیں، آپ کی سائنس نے تحقیق کی، بتا رہی ہے کہ انسان کی پیدائش ایسی ہوتی ہے۔ تو اس بات سے واضح ہوا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم یرسل الملک، پھر اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ ابھی شکم مادر میں ہی ہوتا ہے، تو شکم مادر میں ہی اس بچے کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ فرشتہ آ کر اس بچے میں روح پھونکتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر اس میں جان آتی ہے۔ 120 دن کے بعد، 4 ماہ کے بعد جا کر بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، اس میں جان آتی ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اچھا یہ فرشتہ اس شکم مادر میں آتا ہے۔ بزرگان دین نے لکھا یہ ایک ہی فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے کتنے بچوں کے پاس جاتا ہوگا، غور کریں۔ ایک فرشتہ کو رب نے کتنی طاقت دی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے ہمارے نبی کی شان اس فرشتے سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، جس پروردگار نے کم درجے والے کو اتنی قوت اور علم عطا فرمایا، تو جس کا درجہ زیادہ ہے اس کو رب نے کتنا دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم اور طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ فرشتہ آ کے کام کر رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ شکم مادر میں ایسے ایسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتہ آ کے روح پھونک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ 4 کام اس بچے کے متعلق کرنے ہیں۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا رزق لکھنا۔ یہ بچہ اب دنیا میں آئے گا، دیکھیں ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا گیا کہ اس نے 10 من آٹا کھانا ہے یا 50 من آٹا کھانا ہے یا 100 من آٹا کھانا ہے، اس نے بسکٹ کھانے ہیں، پاپے کھانے ہیں یا دالیں کھانی ہیں، برگر کھانے ہیں، کباب کھانے ہیں، جو بھی کھانا ہے سب لکھ دیا جاتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے۔ جو چیز پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے، ہم پیدا ہونے کے بعد بھی اسی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اسی کے لیے۔ دوسری چیز فرمایا وَأَجَلِهِ، اور اس کی اجل کی زندگی اس نے کتنا عرصہ گزارنی ہے، موت کا وقت لکھ دیتا ہے کہ یہ اتنا عرصہ زندگی گزارے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، وہ سب لکھ دیتا ہے۔ وَعَمَلِهِ، اور اس کا عمل بھی لکھ دیتا ہے، یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس نے عمل اچھے کرنے ہیں یا برے کرنے، جو اعمال کرنے وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی اس نے عمل کیے ہی نہیں، فرشتے نے آ کر پہلے ہی لکھ دیے کہ یہ زندگی جو گزارے گا مرتے دم تک اس نے یہ عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا چوتھی بات، یہ 3 باتیں ہوئی، رزق، زندگی کا وقت، موت کا وقت کہ کب مرے گا، تیسری چیز اس کا عمل، 3 چیزیں۔ چوتھی چیز وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، یہ کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں مرے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے کوئی شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، حتیٰ کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے، لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ اچانک جہنمیوں والے عمل کر دیتا ہے۔ فَيَدْخُلُهَا، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ زندگی ساری نیک اعمال کرتے گزاری، اچانک وقت مرگ ایسا عمل کر ڈالا کہ جہنم میں چلا گیا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیشہ نیک عمل کرنے کی عادت بناؤ، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو۔ نیک عمل کی عادت ہوگی، بندہ ہر وقت نیک عمل کر رہا ہوگا تو جب موت آئے گی تو نیک عمل میں ہوگا نا۔ لیکن اگر بندے کو گندے کاموں کی عادت پڑی ہے، ہر وقت گندے کاموں میں گھسا رہتا ہے، سینما ہال میں بیٹھا ہے، اسی وقت موت آ جائے تو کیا کرے گا؟ شراب خانے میں شراب کی بوتل ہاتھ میں منہ سے لگائی ہوئی ہے، اسی وقت موت آ جائے تو کیا کرے گا؟ مسجد میں بیٹھا ہے، سجدے میں تھا، موت آ گئی، سبحان اللہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں دارالمدینہ کے ہیڈ آفس میں جاب کرتا تھا تو زور کی نماز ہم وہاں ساتھ ہی مسجد میں گلشن اقبال میں ادا کرتے تھے۔ بڑی مسجد تھی، جامع مسجد گیلانی۔ زور کی نماز ایک دن پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو ایک شخص لگ بھگ 45-50 سال کی عمر ہوگی، وہ جناب دعا سے پہلے ہی اٹھا اور پیچھے آ کر اس نے سنت پڑھنے شروع کر دیے۔ پہلی رکعت پڑھ کے وہ سجدے میں گیا، پھر اٹھا نہیں، سجدے میں ہی اس کی روح نکل گئی۔ وہ مسجد والے بتا رہے تھے کہ جی یہ وہ شخص تھا جو مسجد کی کوئی بھی محفل مس نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں کوئی بھی پروگرام ہونا نا، اس نے سب سے پہلے پہنچنا ہے۔ اور اللہ نے موت کیسی دی؟ سجدے کی حالت میں۔ سب حیران ہو گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی اتنا لمبا سجدہ کر دیا، پکڑ کے ہلایا جلایا، پتہ چلا بندہ تو فارغ ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں نا، نیک کام کر رہا تھا، موت آئی تو نیک کام میں آئی نا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے سب کو نیک کام کرنے کی۔ اگلا جملہ حدیث کا سماعت فرمائیں۔ میں کہیں کام سے سرجانی ٹاؤن گیا ہوا تھا، ابھی عصر کے ٹائم پہنچا تھا، موٹر سائیکل پہ آتے جاتے بدن ٹوٹ جاتا ہے، تو بس یہی حدیث کا جملہ عرض کرتا ہوں۔ آگے بھی حدیث لکھ کے لایا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی، یہی جملہ عرض کرتا ہوں۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی شخص جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اچانک وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے۔ فَيَدْخُلُهَا، تو اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ نیک عمل کرو، ہمیں پتہ نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا، کسی کو پتہ نہیں پتہ۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو نیکوکار ہیں وہ اپنے نیکیوں پر فخر نہ کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو گناہگار ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث نے نیکوکاروں کو اللہ کا خوف دلایا اور گناہگاروں کو رب کی رحمت کی امید دلائی کہ خبردار اپنے گناہوں کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹو، بلکہ دل میں امید رکھو، اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن سیدھا ہو جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن سیدھا ہو جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، یہی امید کام آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ باقی انسان کو اپنے خاتمے کا ہمیشہ خوف رہنا چاہیے۔ کسی کو بھی نہیں پتا، جو جنتی ہے اس کو نہیں پتا میں جنت میں جاؤں گا، جو جہنمی ہے اس کو بھی نہیں پتا میں جہنم میں جاؤں گا۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، بس ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جی دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم اور بندے کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا تھا، اچانک اس نے نیک عمل کیا، جنت میں چلا گیا، اب ہمیں کیا پتا بھائی وہ بندہ کون ہوگا؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ ہاں اتنا ہمیں پتا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، یہ پتا ہے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ کس کا خاتمہ ایسے ہوگا کہ گناہ کرتا رہا اچانک نیکیوں والا عمل کیا اور جنت میں چلا گیا، پتہ نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہوگا۔ تو جو پتہ ہے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، جس کا پتہ نہیں اس کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جی
رب کائنات راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایران کے رہنے والے حضرت احمد محاربی، یہ آخری بات عرض کر دوں، حدیث سے مطابقت رکھتی ہے۔ حضرت احمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ، خلاصہ عرض کرتا ہوں، ان کے پڑوس میں ایک مجوسی رہتا تھا، اس کی ڈکیتی ہوگی، مال تجارت تھا اس کا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ احمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ چلو پڑوسی ہونے کے ناطے اس سے تعزیت، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اس سے افسوس کر کے آتے ہیں۔ آپ گئے، وہ فوراً اٹھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا، وہ چھوڑی اور فوراً اٹھا، آپ کا استقبال کیا، ادب و احترام سے بٹھایا اور خادموں سے کہا کہ کھانا تیار کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ آپ کا مال لوٹ لیا گیا ہے تو اس کا افسوس کرنے کے لیے آئے۔ اس نے کہا حضرت مال لوٹ لیا گیا، لیکن مجھے اس سے نا شکر کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ مال لوٹنے والا میں نہیں، لوگ ڈاکو مجھے نہیں کہیں گے، ان کو کہیں گے جنہوں نے ڈکیتی کی ہے، تو اس پہ میں شکر کرتا ہوں کہ ڈاکو میں نہیں بنا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا سارا مال نہیں لوٹا گیا، کچھ مال لوٹا ہے، باقی تو میرے پاس ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، باقی میرے پاس تھا۔ مجوسی اور باتیں سنیں، مجوسی یعنی آتش پرست، اور پھر کہنے لگا کہ حضرت یہ بھی شکر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا مال لوٹا ہے، دین نہیں لوٹا، دین میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا نام تھا بہرام، بہرام تیری باتوں سے محبت کی خوشبو آتی ہے، لیکن تم اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں آگ کی پوجا اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دے اور قیامت کے دن مجھ سے بے وفائی نہ کرے، مجھ سے وفا کرے اور عذاب سے بچا لے۔ حضرت احمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آگ تو کمزور ہے، یہ آگ جاہل ہے، اور یہ آگ بے وفا ہے۔ کمزور اس طرح ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آ کے اس کے اوپر پانی ڈالے یا مٹی ڈالے بجھ جاتی ہے، یہ بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اللہ کا کہاں سے مقابلہ کرے، اتنی کمزور۔ اور دوسری بات کہ یہ جاہل بھی ہے۔ فرمایا اس میں مشک ڈالو یا گندگی لا کے ڈالو، دونوں کو جلا دیتی ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ مشک اچھی چیز ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، یہ جاہل ہے۔ اور دوسری رہی بات وفا کی، تو یہ بڑی بے وفا ہے۔ تمہیں 70 سال ہو گئے اس کی عبادت کرتے ہوئے، میں نے ایک دفعہ بھی عبادت نہیں کی، ہم دونوں اس کے اندر چلے جائیں تو یہ دونوں کو جلائے گی، یہ نہیں کہے گی کہ تم نے 70 سال عبادت کیا تو میں نہ جلاؤں، یہ دونوں کے ساتھ ایک سا سلوک کرے گی، یہ بڑی بے وفا ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے چند سوالوں کے جواب دیں، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ پھر اس نے چند سوال کیے اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر جو ہی بہرام مسلمان ہوا، ادھر حضرت احمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ نے چیخ ماری اور گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو بہرام نے پوچھا کہ حضرت کلمہ میں نے پڑھا تو آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بہرام جب تم نے کلمہ پڑھا نا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ دیکھتے ہو یہ 70 سال تک آگ کی پوجا کرتا رہا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ ایک بندہ 70 سال تک ایک دین پر قائم ہے، اچانک اس کا دین بدل گیا، تو احمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاتمے کا کیا پتا، کب کس کا کہاں خاتمہ ہو، یہ 70 سال کے بعد اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہے خاتمہ کا خوف۔ بندے کو پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے، ڈرتا رہے، ڈرتا رہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو خاتمے کا خوف نہیں کرتا نا، خوف ہے کہ وہ بے ایمان ہو کر مرے، اور جس بندے کو خوف رہتا نا کہ مرتے وقت یا اللہ ایمان نصیب فرما، یا اللہ ایمان، رب کریم اس کو ایمان ہی نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جی اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے اور خاتمے کا خوف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔